السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کا ملک کی جنگ آزادی میں تاریخی کردار۔ جدوجہد آزادی 1803 سے 1947 تک۔ ایک جائزہ مولانا سید ارشد مدنی۔ جدوجہد آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخی ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ملی یا قومی قیادت ہو یا سیاست ہو۔ آزادی وطن کے لیے میدان جنگ میں کودنا پڑے، کسی تحریک کی قیادت ہو یا پھر کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد و غمسوانی، ہر میدان میں علماء نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور حکومت وقت کے سامنے سینہ سفر ہو کر حق اور سچ بات رکھی ہے۔ ایک بڑی تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علمی بغاوت علماء نے ہی بلند کی تھی، اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخی اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ شہید نے سری لنکا پٹم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جس وقت ان کے خون میں لپٹی ہوئی لاش پر انگریز فوج نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد ہی انگریز کہنے کی ہمت پیدا کر پائے اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی نہیں، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے علمی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تن سے ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و شوق کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی جہاد آزادی کا آغاز ہوا۔ جب انگریز نے 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خوددار سید بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں یہ فتویٰ دیا، آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جزا تنبیہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس فتوے کے پاشاد میں ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو قرض کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دہلی شہر سے در بدر کر دیا گیا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کیے، ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری بریلوی
اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت اور اس کا عہد لیا وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان ان دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلی آزادی وطن کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا، جو دوسرے جہاد آزادی 1857 کا مقدمہ تھا۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر اکابروں کو جمع کیا اور افراد کو تیار کیا، اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ آزادی وطن کے لیے یہ دوسرا جہاد بھی ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کرام کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری مجاہد پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ سر چتن اسکول، عیسائی اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے، ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقدمہ ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد، آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا۔ وہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے۔ اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں سے توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ ملک 7 سال کے بعد 1867 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل وہی نعرہ دیا، جب بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور نشین تھے، تو ان لوگوں نے مفت اطعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی۔ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا، اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، دمشق، ہندوستان کے شہر شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہے۔ آزادی ملک کی خاطر جیل کی عصوتیں
حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کے حوالے سے اپنے استاذ کی دھڑکن اور بے چینی کو جذب کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ اور دل کے اندر استمادی قوتوں کے خلاف جو آگ سمائی ہوئی تھی اس کو اور تیز کر دیا اور جہاد آزادی کے لیے سینہ سرپر ہو گئے۔ استاذ محترم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت مدنی مکمل طور پر ملک کو آزادی دلانے میں لگ گئے۔ اپنے استاذ کی فکر کو آگے بڑھانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کارنامہ رہا جس کی نظریں ملنے مشکل ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے آپ نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کم و بیش 9 سال انگریز کی جیل میں گزارے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ہر 8 دن کے اندر آپ کا ایک دن جیل میں گزرا ہے، اور اس کے اندر قید تنہائی بھی ہوئی ہے، عصوتیں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی جیل میں آپ کو سب سے زیادہ کس جیل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو فرمایا کہ سابرمتی جیل کو گجرات کے اندر قید بڑی بامشقت تھی۔ سیکولر دستور بنوانے میں جمعیت علماء ہند کا کردار، ان کے قیادت میں جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی گئی، یہ لوگ انٹرنیشنل کے بنیادی لوگوں کے مثلاً موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی سے برابر عہد لیتے چلتے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور کانگریس بھی وعدہ کرتی تھی کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کے قبرستان، مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، سب چیزیں محفوظ رہیں گی اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ ان لوگوں کا یقین اور دانش مندی دیکھیں کہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی اکثریت ہندو ہے، اور آج سے نہیں 800 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اکثر ترین تو ہندو ہی تھے، وہ بدل تو نہیں گئے تھے، لیکن دستور ہندوستان کا سیکولر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب عقل و دانش سے نوازا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا، اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بن گیا۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد قدرتی طور پر یہ مسئلہ اٹھنا تھا کہ جب اسلام کے نام پر مسلمانوں نے اپنا ایک حصہ لے لیا ہے تو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہیے۔ چنانچہ ہندوؤں کے قدر و آباء لوگ جو برابر آزادی میں شریک تھے، انہوں نے یہ بھی آواز اٹھائی کہ اب ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے اکابرین اس رائے کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو ہم سے وعدہ کیے تھے وہ وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو تم نے دستک کیے، ہم نے نہیں، اس لیے اس ملک کا دستور سیکولر بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کا مطالبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس مطالبے کے ساتھ سامنے سر تسلیم ختم کرنا پڑا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔